مولا کائنات علیہ السلام کی شہادت کے بعد صرف اتنا بتا دوں، حسین کتنے غم سے گزرے، کس قدر پر مصیبت مولا حسین کی زندگی رہی ہے۔ بعض محرخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ جب مولا کائنات کی شہادت ہوئی تو خارجیوں نے کوفہ میں اتنا بدتمیزی کا طوفان اپنے طاقت کے زور پر کوفے والوں کو اپنے گھر بند کر دیا گیا۔ مولا کائنات علیہ السلام کی شہادت کے بعد صرف اتنا بتا دوں، حسین کتنے غم سے گزرے، کس قدر پر مصیبت مولا حسین کی زندگی رہی ہے۔ بعض محرخین نے مولا کائنات کے جنازے میں گنڈا گردی کی وجہ سے کسی کو شرکت ہونے نہ دیا۔ آپ کی جنازہ نماز میں صرف 3 لوگ تھے، امام حسن، امام حسین، ایک امام حسین علیہ السلام کے غلام۔ یہ تین لوگوں نے جنازہ پڑھی ہے۔ مولا کائنات کا جنازہ اٹھا ہے تو رات کی تاریخ میں اٹھا ہے۔ مولا کائنات نے وصیت کی تھی فلاں جنگل میں لے جانا اور وہاں پہ ایک پتھر دکھے گا، وہ پتھر ہٹانا، پتھر جب ہٹے گا تو اس کے نیچے خبر ملے گی، مجھے اس میں سپرد لحاظ کر دینا اور خبر برابر کر دینا۔ یعنی خبر کو بنانے کی بھی اجازت نہیں تھی مولا کائنات نے۔ یہ تھا کہ خبر بنائی گئی ہوتی کہیں خارجیوں نے مولا کائنات کے جسم کے ساتھ بدتمیزی نہ کرے۔ یہ طوفان نے بدتمیزی کیا گیا تھا، تاریخ گواہ ہے۔ آپ اس کی تحقیق کر سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اور بھی لوگوں نے تحقیق کیا ہے۔ میں اس کی مخالفت نہیں کرتا، میں صرف اتنا کہتا ہوں، اپنی مخالفتیں اپنی جگہ، میں تو صرف اتنا بتاتا ہوں۔ اہل بیت کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے، اللہ اکبر، مولا کائنات کی خبر خودی کھدائی موجود تھی۔ وہ خبر کھودی کس نے تھی؟ بعض اولیاء اکرام بتاتے ہیں وہ علاقہ حضرت نوح علیہ السلام کا تھا۔ ایک دن حضرت نوح علیہ السلام خبر کھودنے لگے تھے تو وہاں کے لوگوں نے کہا، اے نوح، کس کا انتقال ہوا ہے؟ کسی کا نہیں ہوا ہے، لیکن خبر کس کی کھود رہے ہیں؟ نوح علیہ السلام فرمانے لگے، اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بھائی حضرت علی ہوں گے اور ان کو اسی علاقے میں شہید کر دیا جائے گا۔ مجھے اللہ سے حکم ہوا ہے کہ اے نوح، علی کی خبر کھودنے کا انتظام کرو، تو اس لیے میں خبر کھود رہا ہوں۔ یہ مولا کائنات کی شان ہے، ایسی شان والوں سے ایسا سلوک کرا ہے۔ اپنے باپ کے جنازے میں صرف 3 لوگ شریک ہوئے۔ ایسے دکھوں کے ساتھ مولا حسین نے زندگی گزاری ہے۔ وہ مولا حسین اس کے بعد پھر 50 ہجری میں 10 سال گزرے تھے۔ بھائی امام حسن پاک کی شہادت کئی مرتبہ زہر دیا گیا، آخر میں ہیرے کو پیس کر امام حسن پاک کے مشقیزے میں ڈالا گیا، کبھی کھجور میں تو کبھی شہد میں۔ آپ کو جب تکلیف ہوتی تو آپ نانا کے پاس چلے جاتے اور صحت یاب ہو جاتے۔ بہت بڑی طویل داستان ہے امام حسین پاک علیہ السلام کی اور امام حسن علیہ السلام کی، لیکن اللہ اکبر، جب ہیرا پیس کر مشقیزے میں ڈالا گیا اور وہ پانی رات میں پیے تھے آپ، تو مولا حسین علیہ السلام فرمائے، اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر کہا، بھیا بتاؤ تمہیں زہر کس نے دیا؟ اہل بیت تمہاری عظمتوں پر، ہمارے ماں باپ قربان ہو، سلام ہو تمہاری عظمتوں کو۔ کہا کہ جس نے نہیں دیا، اگر میرا گمان اسی طرف ہے تو تم اس کو قتل کر دو گے۔ گمان کی بنیاد پر کہنا نہیں چاہتا۔
اگر قتل اسی نے کیا ہے تو اللہ بہترین بدلہ لینے والوں میں سے ہے۔ اس کے بعد مولا حسن پاک کہنے لگے، حسین میرے بھائی، میرا چہرہ دیکھو، ہرا ہوا ہے کہ نہیں؟ امام حسن علیہ السلام کہنے لگے، ہاں بھیا، آپ کا چہرہ ہرا ہوا ہے۔ تو تب امام حسن علیہ السلام فرمانے لگے، نانا کی وہ حدیث معراج یاد ہے؟ نانا نے کہا تھا جب میں معراج میں گیا تھا تو میں نے 2 محل دیکھا، ایک سرخ تھا، ایک سبز تھا۔ میں نے پوچھا، جبرائیل یہ محل کس کے ہے؟ جبرائیل نے جواب دیا، سرخ حسین کے لیے ہے اور سبز حسن کے لیے ہے۔ مصطفیٰ کریم نے پوچھا، ایسا کیوں؟ جبرائیل کہنے لگے، حسن کو زہر دیا جائے گا اور ان کا چہرہ سبز ہو جائے گا، اور حسین کو شہید کر دیا جائے گا۔ اہل بیت پہ جو ظلم ہوئے ہیں وہ بھلا نہیں جا سکتے۔ امام حسن پاک کی تمنا تھی، میرے جنازے کو لے جانا حسین اور نانا کے قدموں پر دفن کر دینا۔ اجازت ملی تو دفن کر دینا، اجازت نہ ملی تو جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ تمنا تھی نانا کے قدموں پر دفن ہونے کی، جن کے گھر بغیر اجازت کے جبرائیل نہ آتے۔ نبی کریم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چوکھٹ پر جنازہ لے گیا تو جنازے پر تیر چلائے گئے تھے۔ یہ اہل بیت کے ساتھ سلوک کیا گیا تھا۔ ذرا سوچو، اہل بیت کس طرح اپنی زندگی تکلیفوں کے ساتھ گزاری ہے۔ بالآخر میں اللہ سے یہی دعا کروں گا، اللہ ہم سب کو اہل بیت سے محبت کرنے والا بنا۔ آمین یا رب العالمین۔